السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اورنگ آباد کے پیارے نوجوان بچوں اور پیارے نوجوان بچیوں کو میرا تہہ دل سے سلام ہے، اور بالخصوص یہ زبردست محفل جو سجائی ہے سوشل 7 فاؤنڈیشن، ماشاءاللہ اس میں جو سوشل اور فاؤنڈیشن کے بیچ میں جو 7 ہے وہ میرا بہت قریب نمبر ہے، وہ میرا بہت فیوریٹ نمبر ہے۔ وہ میرا فیوریٹ نمبر ناٹ بیکاز آف رونالڈوز نمبر، ناٹ بیکاز مہندر سنگھ دھونی ویئرز دیٹ جرکن۔ یہ 7 میرا فیوریٹ نمبر اس لیے ہے کہ انسان کو 7 چیزوں پر ایمان لے آنا ہے، اسی لیے 7 میرا فیوریٹ نمبر ہے۔ آپ وہ 7 چیزوں پر اگر ایمان لے آتے ہیں تو ایک مکمل فالوور آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں۔ صرف تھوڑی تھوڑی چیزوں پر آپ ایمان لے آتے ہیں تو آپ مکمل مسلمان نہیں بن سکتے کبھی۔ مکمل انسان بننے کے لیے 7 چیزوں پر ایمان لے آنا بہت ضروری ہے، اور ان 7 چیزوں پر ایک چیز جس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا توجہ سے سنیں، وہ ایک چیز ہے مقدر پر بھی ایمان لے آنا۔ اور آج 70% لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، اس کا میجر ریزن یہی ہے کہ ڈپریشن میں انسان اس لیے جاتا ہے جب وہ کوئی چیز ایکسپیکٹ کرتا ہے اور وہ چیز نہیں ملتی ہے، the very next moment majority of the individuals today are getting into depression۔ وہیں ایمان کا تقاضا ہے، اسی پل اسی مومنٹ ہمیں اپنے ایمان کو دکھانا ہوتا ہے۔ مسلمان ایک دفعہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، قسم خدا کی قیامت تک وہ ڈپریشن میں نہیں جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ کلمہ جو پڑھ لیا وہ مرد مجاہد ہی رہے گا، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا۔ آج ہر دوسرا نوجوان آپ کو ڈپریشن میں نظر آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے یہ الفاظ، میں تعجب کرتا ہوں کہ میرا گریجویشن پورا ہو گیا تب تک مجھے ڈپریشن کا معنی نہیں پتا تھا۔ ہم بھی امتحان میں کئی بار فیل ہوئے، پاس ہوئے، کئی دفعہ ٹیچر کے ہم لوگ جوتے کھائے، والدین کے بھی جوتے کھائے، لیکن ڈپریشن کا ڈی نہیں معلوم۔ آج پتہ نہیں کیوں نوجوان بچے، 5th اسٹینڈرڈ کا بچہ بول رہا ہے ہم نروس، تو میں کوسوں دور تھا ہم لوگ جب اسکول میں تھے۔ نروس ہونا ہمیں معلوم نہیں تھا، جوتے کھانا معلوم تھا لیکن نروس ہونا نہیں معلوم تھا۔ آج پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہتے ہیں کہ میں بہت نروس ہوں، میں ڈپریشن میں ہوں۔ تو یہ ڈپریشن میں ہمیں کبھی نہیں جانا ہے۔ یہ پہلا میرا میسج اس پلیٹ فارم سے میں دے رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی پوچھتے ہیں کہ آج کے ایکسپو سے آپ نے کیا میسج لیا منور زماں سے، تو آپ نے کہنا کہ جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس کے بعد دنیا بھر کی پریشانیاں اس پر کیوں نہ آ جاوے، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جانا ہے، وہ ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے، وہ پر امید رہنا ہے، وہ اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ وہی اللہ جو آپ کو ایسے مصیبتوں میں ڈال کر پھر اٹھائے گا، جو چمکانے کی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھان لیتا ہے تو چاند سے اچھا چمکائے گا آپ کو، سورج سے زیادہ چمکا کے دکھائے گا آپ کو۔ لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کو جو چمکانا ہوتا ہے تو پہلے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے، پھر آپ کو مشکلات میں ڈالتا ہے، پھر آپ کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ وہاں انسان کا صبر ٹوٹ جاتا ہے، وہاں آپ کو صبر دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہر انسان کو ایک پل میں کامیابی نہیں ملتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ پروسیس سے گزارتا ہے۔ کن فیکن کا مالک ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے، ایسا پاورفل پاور آف آل پاورز اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہاں ایک بہت زبردست عالم دین ہے، پوچھیں ان سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کو بنانے 6 دن کیوں لیے ہیں؟ کیا اللہ کو واقعی 6 دن چاہیے؟ 6 دن چاہیے تھا اس دنیا کو بنانے؟ نہیں، بالکل نہیں چاہیے تھا، ہو جا تو دنیا ہو جاتی، لیکن اللہ نے 6 دن انسانوں کو بتانے کے لیے کیا کہ بننے کے لیے وقت لگتا ہے، سنورنے کے لیے وقت لگتا ہے، نئے پرندوں کو اڑنے وقت لگتا ہے۔ ہمت ہمیں کبھی نہیں ہارنا۔ ہاں، آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی 6 مہینے میں کامیاب ہو جاتا ہے،
اگر آپ کو 6 مہینے میں کامیابی میسر نہیں ہوتی ہے، آپ نے 6 سال محنت کرنا ہے، آپ نے 20 سال محنت کرنا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا یہاں پر 15 سال کے بعد سروسز گورنمنٹ آف انڈیا کو آرمی میں دے کر وہ امتحان لکھتا ہے جو ون آف دا ٹفسٹ ایگزام ہوتا ہے، کتنے لاکھوں بچوں سے کمپیٹ کر کے ماشاءاللہ وہ آج بھی کامیاب ہوتا ہے۔ آپ کے رگوں میں تو گرم خون دوڑ رہا ہے، نوجوان بچے ہیں آپ سب لوگ، جو چاہیں وہ آپ لوگ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن افسوس آپ لوگ کے دلوں میں چاہت ہی نہیں ہے، ڈائریکشن نہیں ہے، موٹیویشن نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کی لائف میں ایک ڈائریکشن ہو، تبھی جا کر آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں کہ ایکسپو کے ذمہ داران کو کہ ایک زبردست انیشیٹو لے کر آئے ہیں، اور اس سرزمین اورنگ آباد سے انشاءاللہ اگر ایسے ایکسپو ہر سال ہوتے رہے، قسم خدا کی دیکھنا اورنگ آباد آسمان میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسا یہ اورنگ آباد آباد رہے گا انشاءاللہ۔ اور اورنگ آباد کے نوجوانوں، آپ لوگ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب جیسے چمکنا اس دیش میں، ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب جیسے چمکنا آپ لوگ، اور اس کے لیے آپ لوگ کو بہت سے چیزوں کی قربانی دینا ہوتا ہے، آپ کو بہت سے قربانیاں دینی ہوتی ہے۔ کوئی چیز بڑا آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، اس میں سب سے پہلی سیڑھی جو ہوتی ہے وہ سیکریفائس والی سیڑھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی سیڑھی سیکریفائس، قربانی۔ جتنے پروفیٹس اس روح زمین پر آئے ہیں ان کے ہسٹری میں جائیں، پڑھیں ان کے بایوگرافیز، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ سارے پروفیٹس they have been through sacrifice، بہت پرابلمز، ڈیفیکلٹیز، ہارڈشپس سے گزرے ہیں، اور وہ لوگ قربانیاں دی ہیں۔ ہم لوگ عید مناتے ہیں، بقرعید ہوتی ہے، وہ کاہے کی عید ہوتی ہے؟ لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں، لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایسے اگر کیا اللہ نے نوازا آپ کو 4 کپڑے عید پہ لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن وہ عید ہے کاہے کی؟ کون سی قربانی اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی تو قیامت تک اللہ نے اس سارے مسلمانوں کو کرنے کو کہا؟ وہ آج نوجوانوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تو عید بس کپڑے پہن لے عید ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ لوگ کیا قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی آپ کچھ پانا چاہتے ہیں اپنے زندگی میں، پیارے نوجوان بچوں، پہلی جو سیڑھی ہے اس سیڑھی کا نام ہے سیکریفائس۔ قربانی آپ نے دینا ہے، اور قربانی کاہے کی دینا ہے؟ آپ نے موبائل فون کی قربانی دینا ہے۔ یہ اسمارٹ فون ہمارے ہاتھ میں آ کر ہمیں نکمہ بنا دیا ہے تو اسمارٹ فون، لیکن استعمال کرنے والے افسوس اسمارٹ انڈیویجولز نہیں ہیں۔ آپ کو کروڑوں درجے اسمارٹ بننا ہے اس اسمارٹ فون سے بھی۔ You need to be smarter, and you need to be very smarter in fact to handle that phone۔ یہ جو ہاتھ میں آپ کے فونز ہوتے ہیں، یہ نوجوان بچوں، یہ فون نہیں، دراصل یہ آگ کا گولا آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس سے جتنا دور آپ رہیں گے اتنی کامیابی کے قریب آپ جاتے رہو گے۔ یہ ایسے ڈسٹریکٹ کر دے گا آپ کو، آپ منزل کبھی دیکھ نہیں پائیں گے اپنے زندگی میں۔ ہاں، جو جوانی میں آپ اچھے کام سمجھتے ہو کہ دوستوں کے ساتھ گھومنا، دوستوں کے ساتھ پھرنا، ہوٹلنگ کرنا، پارکوں میں جانا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرنا، اسی کو آپ کامیابی سمجھتے ہو، تو نوجوان بچوں آپ لوگ یو آر ان اے ویری بگ مسکنسیپشن۔ آپ لوگ بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے ہو۔ یہ غفلت سے آپ نے جاگنا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ کام کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسانوں کو بنایا ہے تو بخوب جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ انسانوں کو کامیاب کرنا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ سارے انسان جنت میں جائیں، سارے انسان جہنم کے آگ سے بچ جائیں۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، اور جب اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ انسانوں کو مجھے جنت میں بھیجنا ہے تو اللہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین پر بھیجا ہے۔ سلیبس بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا سلیبس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 4 کتابیں بھیجی ہیں، صرف 4 آسمانی کتابیں، لیکن 1,24,000 ٹیچرز کو اتارا ہے اس زمین پر۔ اور یہ صاف میسج ہے کہ اس زمانے کو ٹیچرز کی ضرورت ہے، زیادہ سلیبس کی ضرورت نہیں ہے، اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ اسی لیے معلم بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روح زمین پر بھیجے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور ہمیں بہت سے ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ وہ ٹیچرز جو ہمیں ڈائریکشن دیں،
وہ टीचर्स हमें जन्नत में जाने का रास्ता बताए, वो टीचर्स जो दुनिया के स्किल्स हमें सिखाएं। आज सारी चीजें सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अफसोस स्कूल्स में जो तालीम हो रही है वो 1 साल के लिए तालीम होती है। अगर यहाँ कोई लड़का 10th स्टैंडर्ड का है, उसके मार्क्स पूछे वो 9th में कितने मार्क्स आए, वो अगर कहता है मुझे 98% आए, 8th में मुझे 98% आए, 7th में मुझे 98% आए, 6th में मुझे 98% आए, और उनके पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे को कभी 98% से कम आए नहीं स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 9 तक, और उस बच्चे के पास जाकर मैं अगर सवाल करूं कुछ 7th स्टैंडर्ड की किताबें लेकर, अगर वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो समझ लें कि वो तालीम जो हासिल कर रहा है वो 1 साल के लिए ही तालीम हासिल कर रहा है। ये स्कूल में ऐसा पढ़ाया जा रहा है, बल्कि तालीम वो होना चाहिए जो एक दफा आपने पढ़ लिया तो आखिरी सांस तक वो चीजें आपके सीने में दफन होना चाहिए। वो मदारिस में होता है, एक आलिम दीन को कोई चीज पढ़ाया जाता है वो सीने में दफन हो जाती है। आज जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, थोड़ी सी क्या चीजें हमें याद है, उसके बाद सारी चीजें भुला बैठे हम लोग। साइंस हमें याद ही नहीं है। स्कूल में हमें 99% भी आए हैं, 95% भी आए हैं, लेकिन कोई चीज हमें याद ही नहीं है। क्यों? कि हमने, हमारा इंटेंशन ही था कि बस हमें 90 मार्क्स आ जाएं, हम कामयाब हो जाएं। हम 1 साल के लिए कामयाब होना चाहते हैं और कामयाब हो जाएं, और जितनी पढ़ाई हमने पढ़ ली है उसे भुला बैठते हैं। जो दुनिया का टफेस्ट एग्जाम होता है, दुनिया का टफेस्ट, इंडिया का टफ नहीं कह रहा हूँ, वो यूपीएससी एग्जाम है। एक दौर था इंडिया का टफ एग्जाम था, लेकिन अब जो इम्तिहान हो रहा है यूपीएससी का, ये वर्ल्ड में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है। और ये एग्जाम में पता है कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं? 20 to 30% जो 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, मौलाना 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, 20 से 30% वो किताबों के सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन हमें याद कहाँ रहती है वो चीजें, वो हम पढ़े और भूल गए। पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं वो याद रखने के लिए होता है। तो आप लोग आज से जो भी चीजें आप पढ़ाई करते हो, आप लोग उसे याद रखना है, जिंदगी भर याद रखें तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको कामयाबी मिलेगी। और आपको कामयाब अगर होना है तो याद रखें, सिर्फ टीचर का हाथ पकड़ लें, टीचर्स का हाथ पकड़ लें, मोबाइल आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। मैं हर प्लेटफॉर्म से ये बताने की कोशिश करता हूं कि जितने नौजवान इस दुनिया में हैं, एक हाथ में कुरान पकड़ लें और एक हाथ में स्कूल का बैग पकड़ लें, तो करोड़ों फिर मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद पैदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह भारत देश में। हर नौजवान के हाथ में क्या होना चाहिए? कुरान एक हाथ में और स्कूल का बैग हाथ में आ जाए, बस वो कल के हीरोज बनेंगे, कल के लीडर्स बनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम कुरान से भी दूर है और किताबों से भी दूर है, एकेडमिक्स से भी हम लोग दूर है। हम लोग बीच में, वी आर हैंगिंग। हमें ड्रीम्स तो है लेकिन हम अचीव करना नहीं जानते हैं, हमारे पास में कोई डायरेक्शन नहीं है लाइफ में। टीचर्स का हाथ थाम लें, कामयाबी के लिए टीचर का हाथ थामना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए उम्मत जब पूरी बिगड़ चुकी थी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक टीचर को इस रूह ज़मीन पर भेजा, और वो टीचर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज नबूवत के दरवाजे बंद हुए हैं। प्यारे नौजवान बच्चों, कामयाबी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, याद रखना। सिर्फ नबूवत के दरवाजे बंद हुए हैं, कामयाबी के दरवाजे बंद नहीं हुए। आप जो जो चीज सोचते हैं वो सारी चीजें आप पा सकते हैं इंशाअल्लाह। उसके लिए आपको मेहनत करना है, उसके लिए अच्छे टीचर्स की तलाश करना है। जैसे ईद आती है तो कपड़े तलाश करने के लिए मार्केट में जाते हो, उसी तरह अच्छे इंस्टीट्यूशंस तलाश करना, अच्छे टीचर्स तलाश करना, अच्छे उलमा तलाश करना, फिर आपको कामयाबी मिलती है। माशाल्लाह, मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने तोहफे दिए हैं, इतने प्राइसलेस तोहफे दिए हैं। अगर मुझे कोई पूछते हैं कि वो तोहफों की प्राइस लगाए, कसम खुदा की मैं वो प्राइस नहीं लगा सकता। आप प्राइस आईफोन की लगा सकते हो कि ये 1.5 लाख की है, आप प्राइस मर्सिडीज बेंज की लगा सकते हैं कि ये 2 करोड़ की है, आप प्राइस रोल्स रॉयस की लगा सकते हैं कि ये 8 करोड़ की है। लेकिन मुझे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गिफ्ट दिए हैं उसका प्राइस में नहीं लगाता। वो गिफ्ट्स कौन है? वो गिफ्ट्स है अच्छे इंसान, वो गिफ्ट्स है अच्छे टीचर्स। जो मैंने ज़िंदगी टीचिंग करियर मैंने शुरू की है माशाअल्लाह,
2006 سے تب سے 2022 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انیومریبل گریٹ پرسنالٹیز سے مجھے ملوایا ماشاءاللہ، اور وہ لوگوں سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہے۔ آج میں جو چیزیں آپ کو بتاتا ہوں وہ سیکھی ہوئی چیزیں میں بتا رہا ہوں، وہ لوگوں سے میں جو چیزیں سیکھا ہوں وہ چیزیں میں بتایا ہوں، اور انشاءاللہ میں اور بہت اچھی چیزیں بھی آپ کو بتاتا چلوں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت پیاری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ غور فرمائیں، دل کے کانوں سے آپ سنیں کہ اللہ نے مجھے ایک معلم سے ملوایا 1 سال قبل، مجھے ایک مدرس سے ملوایا، مجھے ایک مبلغ سے ملوایا، مجھے ایک مفکر سے ملوایا، مجھے ایک مجاہد سے ملوایا، مجھے ایک مجدد سے ملوایا، مجھے ایک محدث سے ملوایا، مجھے ایک مخلص سے ملوایا، اور وہ معلم، مدرس، مبلغ، مفکر، محدث، مجاہد، مجدد، مخلص، متقی، اور وہ متقی انسان کو یہ بھارت دیش نہیں پوری دنیا شیخ مولانا حذیفہ وسطانوی کے نام سے جانتی ہے۔ قسم خدا کی 1-1.5 سال پہلے آپ سے میری ملاقات ہوئی ہے، تب سے آج تک میں نے جتنے لیکچرز دیے ہیں، اور میرا جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ ہوتا ہے 1 ماہ کا، آج تک میں نے کوئی ایسا لیکچر، کوئی کلاس بنا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے نہیں گیا۔ آج یہاں بھی دیر ہو رہی تھی، میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت نماز پڑھ کر دعا کر کے میں نے آیا کہ یا اللہ جس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں انہیں کامیاب فرما، میری آواز جن جن کے کانوں میں جا رہی ہے وہ کامیاب فرما انہیں۔ ماشاءاللہ آپ سے میں نے ملاقات کی ہے، اللہ نے وہ محبت میرے سینے میں، میرے دل میں ڈالی ہے، اور تب سے آج تک مولانا میں ایک بھی کلاس ایسی نہیں لیا جو بنا 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھے شاید میں گیا ہوگا۔ اور میں چاہتا ہوں آپ بھی جب اسکول جاتے ہیں تو اسکول آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر جائیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو اسکول میں، اور وہ چیز حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو جو پہلا میسج اس دنیا کو اللہ نے توفتاً دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اقرا پڑھ، اس کے لیے آپ جا رہے ہو۔ کتنا بڑا مشن لے کر آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے اور ایسے ہی چلا جا رہا ہے بنا اللہ کی مدد لیے۔ اور یہاں جتنے پیرنٹس مجھے سن رہے ہو، ٹھان لیجیے آج سے آپ کے بچے جب اسکول جائیں گے انشاءاللہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر جائیں گے، اللہ سے دعا مانگ کر جائیں گے کہ یا اللہ علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، یہ تیرا کمانڈ ہے، بس تیری مدد ہم لوگ مانگتے ہیں، مجھے خوب علم عطا فرما۔ یہ پیرنٹس کو بھی مانگنا ہے دعا کر کے، یا اللہ میرے نوجوان، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں اسکول بھیج رہی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکول بھیج رہا ہوں، انسان بنانے کے لیے بھیج رہا ہوں، یہ تیرا کمانڈ ہے، تو چاہتا ہے کہ یہ میرے بچے انسان بنے، اخلاق آ جائیں، اس کے لیے میں اسکول میں بھیج رہی ہوں، اس کے لیے میں اسکول بھیج رہا ہوں۔ آپ روزانہ دعا کریں، ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا، تو پھر آپ کے گھر میں لیڈرز پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے مانگنا ہی بھول گئے، ہم ایسے ہی اسکول چلے جاتے ہیں، ایسے ہی کالج چلے جاتے ہیں، کبھی امتحان آیا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نہیں، ہر چیز پر نماز پڑھنا شروع کریں، ہر چیز اللہ سے مانگنا شروع کریں، تب جا کر اللہ پر یقین آئے گا آپ کو، ورنہ لوگ یقین تک اللہ پر چھوڑ دیے ہیں اور کوئی چیز مانگتے ہی نہیں ہے، وقت نہیں ہے انسان کے پاس میں۔ اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ اللہ کا کرم آپ پر نہیں ہے۔ جس انسان کے پاس اللہ سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، اس سے بدبخت انسان اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ جس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ اللہ سے وہ انٹریکٹ کریں، آج میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اللہ سے گفتگو کروں، تو وہ میں سب سے بڑا بخت انسان ہوں۔ آپ سوچ لیں کہ آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کتنا چیٹ کرتے ہیں اپنے دوست سے، آپ کتنی دفعہ سوشل میڈیا پر وقت بتا رہے ہو، انسٹاگرام پر کتنی دیر آپ بتا رہے ہو، واٹس ایپ پر کتنی دیر آپ بتا رہے ہو، بوائے فرینڈز گرل فرینڈز میں آپ لوگ کتنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اللہ نے جو بنایا ہے آپ کو، اور اللہ کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔
یہ وقت کو نکالنا پڑے گا. کامیاب ہونے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. کمپٹیشن کا زمانہ ہے. آسانی سے کامیاب میسر نہیں ہونے والی ہے. اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. آج بچے انجینئرنگ بھی کر چکے ہیں. جو انجینئرنگ میں داخلہ لیتے ہیں, ایک تو آدھے بچے ڈیٹین ہو جاتے ہیں, کامیابی نہیں ہوتا ہے, زندگی ہوا میں لٹکتی رہتی ہے. اور وہ جو بچے انجینئرنگ کامیاب ہو جاتے ہیں, کامیابی حاصل کر لیتے ہیں, سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے, انجینئرنگ کہلاتے ہیں. اور ایسے بچوں میں سے آدھے بچے میرے آنکھوں سے دیکھا ہے, سویگی میں کام کر رہے ہیں, زومیٹو میں کام کر رہے ہیں. کام غلط نہیں ہے, لیکن کیا آپ نے جو انجینئرنگ کی ہے وہ کیا زومیٹو سے آپ گھروں میں کھانا ڈالنے کے لیے انجینئرنگ کی ہے؟ انجینئر پتہ کون ہے؟ ایک بہت بڑا پروفیشن ہوتا ہے. دنیا میں جو انوینشنز آئے ہیں وہ انجینئرز کے ذریعے سے آئے ہیں. اور ہم لوگ انجینئر بن کر زومیٹو کے لیے کام کر رہے ہیں, سویگی کے لیے کام کر رہے ہیں. ونڈرز کرنے کے لیے انجینئر بننا ہے, ریولیوشن لے آنے کے لیے انجینئرز بننا ہے. ایک لیبر دیکھیں آپ, ایک عورت 500 روپے کماتی ہے, اور مرد اگر کوئی لیبر ہے وہ 800 سے 1000 روپے کماتا ہے. اے کے بعد بی لکھنا نہیں آتا ہے اسے, بی کے بعد سی لکھنا نہیں آتا ہے. وہ روزانہ گھر 1000 روپے لے جاتا ہے. اس کی سیلری 30,000 روپے ہوتی ہے. آج دیکھیں MBA کر کے مارکیٹنگ ایگزیکٹیوز کی سیلری پوچھیں 12,000. ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن, کتنا خوبصورت نام ہے. MBA کو اگر میں کھول کر پڑھتا ہوں تو ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن, سیلری 12,000. اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے نہ جانے کتنی چیزیں بتائیں. دیکھو آسمان کتنا بڑا ہے, دیکھو آسمان میں چاند کتنا بڑا ہے, سورج کتنا بڑا ہے. کیا کیا خوبصورت چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. یہ چاند, یہ سورج, یہ آسمان, یہ پہاڑ, اور یہ خوبصورت جہاں اللہ نے بنایا. کتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے پیڑ بنائے, بڑے بڑے جانور بنائے, سارے چیزیں بنا کر اللہ کہتا ہے among all things I have created the best is human being. اللہ کا بیسٹ پروڈکٹ کون ہے؟ وہ انسان ہے. یہاں جو بیٹھے ہیں نا اورنگ آباد کے نوجوان بچوں, اللہ کے آپ لوگ بیسٹ پروڈکٹس ہیں. بس آپ نے پروف کرنا کہ یو آر دا بیسٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ونڈرز کرنے کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے, ایسے ہی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. آج سے 10,000 سال پہلے جو جانور زندگی گزارتے تھے, جو ہاتھی زندگی گزارتا تھا, 2022 میں بھی ہاتھی کی زندگی ویسی ہے. آج سے 2000 پہلے, 4000 سال پہلے, 10,000 سال پہلے جو بندروں کی زندگی تھی, آج بھی بندر ویسی ہی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن انسانوں نے غضب کی ترقی کی ہے. آج سے 400 سال پہلے جو انسان زندگی گزارتا تھا, کیا آج ویسی زندگی انسان گزار رہا ہے؟ ہر بڑھتے دن ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, لیکن ٹیکنالوجی آ کر آدھی قوم کو نکمہ بنا دی ہے. اور ٹیکنالوجی, اس میں جو سوشل میڈیا, جو موبائل فون ہے, یہ انسانوں کو ہینڈی کیپ کر دیا ہے. ہاتھ میں فون لیے پوری زندگی تباہ کر رہے ہیں. ماسٹرز کر کے 10,000 نہیں کما رہے ہیں. کیوں؟ کچھ سکلز اس کے پاس میں نہیں ہے, کانفیڈنس کا سی اس کے پاس میں نہیں ہے, نالج کا کے اس کے پاس میں نہیں ہے. وہ کیا کامیابی حاصل کرتا ہے؟ وہ کیوں ہوا ہے؟ اس نے 12 سال سکول میں ضائع کیے ہیں, اس نے 3 سال کالج میں ضائع کیے ہیں, اس نے اگین 2 سال ماسٹر ڈگری میں ضائع کیے ہیں. 6-6 8-8 گھنٹے وہ روز گزارتا تھا سکول میں, کتنے گھنٹے وہ ضائع کر دیا. ایک لیبر جا رہا ہے 8 گھنٹہ, وہ واپس آ رہا ہے گھر تو 500 سے 1000 روپے کما رہا ہے. اور نوجوان بچے 6 سے 8 گھنٹے سکول جا رہے ہیں اور وہ واپس آ رہے ہیں ایمٹی ہینڈڈ اینڈ ایمٹی مائنڈڈ. بتاؤ کہ اشرف بنا کر اللہ نے آپ لوگ کو بھیجا ہے, اور 8 گھنٹے سکول میں بیٹھتے ہو, کالج میں بیٹھتے ہو, یونیورسٹیز میں بیٹھتے ہو, کلاس رومز میں بیٹھتے ہو, and you get back to your respective homes empty handed and empty minded. کیا اس کے لیے پیدا ہوئے؟ آج 70% سے زائد نوجوان بچوں کا یہی حال ہے. 8 گھنٹے سکول میں وقت گزارتا ہے اور وہ گھر جب واپس آتا ہے وہ ہالو رہتا ہے, اس کا دماغ کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں, اور وہ بیچارہ باپ دھوپ میں کام کر رہا ہوتا ہے, پسینوں میں کام کر رہا ہوتا ہے, اپنے مالک کے گالیاں سن رہا ہوتا ہے, لوگوں کے طنز سن رہا ہوتا ہے, اور وہ خوش فہمی میں رہتا ہے چلو میں پسینے بہا رہا ہوں, میرا بچہ تو سکول جا رہا ہے, وہ ایک دن لیڈر بنے گا, وہ ایک دن انجینئر بنے گا, وہ ایک دن ڈاکٹر بنے گا, میں نہیں تو کیا میرا لال
وہ بنے گا ایک دن، لیکن وہ بچے کو کیا پتا بیچارہ، اور وہ زندگی ایسے ہی اسکول میں گزار رہا ہے، غلطی پہ غلطی کیا جا رہا ہے، اور 8 گھنٹے بتا کر بھی کچھ نہیں سیکھ رہا ہے اسکول میں، اور ایک دن کے 8 گھنٹے ضائع کر رہا ہے۔ اور یہ غلطی جو گھر خالی ہاتھ جانے والی غلطی ہے، وہ ایک دفعہ نہیں کر رہا ہے، وہ ہفتے میں 7 دن کر رہا ہے، مہینے میں 30 دن کر رہا ہے، سال میں 365 دن کر رہا ہے، حتیٰ کہ 12 سال کے بعد اگر جائزہ لیا جائے تو 12 سال کے جتنے دن ہیں اتنے دن اس نے ایسے ہی گوا دیے ہیں کہ اسکول میں اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ 3rd اسٹینڈرڈ میں میتھمیٹکس سے اسے ڈر لگتا تھا، 10th اسٹینڈرڈ میں بھی میتھمیٹکس سے اسے ڈر لگتا ہے، اور میتھ میں جا کر وہ فیل ہو جاتا ہے۔ 10 سال محنت کرنے کے بعد وہ میتھمیٹکس میں فیل ہوتا ہے۔ پیارے نوجوان بچوں، ایک بڑا انٹرسٹنگ کوسچن پوچھتا ہوں میں، میتھ میں فیل ہونے کے لیے کیا 10 سال لگتے ہیں؟ کسی کو 10 سال اسکول جانا پڑے گا میتھ میں فیل ہونے کے لیے؟ یہ سوال کریں آپ اپنے آپ سے، جواب انشاءاللہ خود کو ملے گا، آپ کو ہی ملے گا، آپ ہی جواب دیں گے۔ کوئی بندہ سبجیکٹ میں فیل ہو رہا ہے، وہ سوال کرے کیا فیل ہونے کے لیے 10 سال چاہیے انسان کو، اور آپ فیل ہونے کے لیے 10 سال لے رہے ہو، اور 10 سال آپ کے والدین کی امیدیں تھی کہ میرا بیٹا بہترین نمبر سے کامیاب ہوگا۔ جب آپ کچھ حاصل نہیں کرو گے اسکول میں 10 سال بتا کر، جا کر پوچھو اس باپ کے سینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جو دن رات محنت کر کے آپ کو اسکول میں فیس دیا ہے، اور 10 سال کے بعد جب رپورٹ کارڈ لے کر آتے ہو کہ ڈیڈی میں 2 سبجیکٹ میں فیل ہوا ہوں، وہ زندہ رہ کر مر جاتا ہے۔ قاتل بن جاتے ہو آپ اپنے والدین کے، آپ نے ان کے ارمانوں کو کچل دیا ہے۔ وہ باپ جو 10 سال صرف آپ کے ساتھ جیے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رول ماڈل کوئی بالی ووڈ مووی کا سٹار ہے، کوئی وراٹ کوہلی، کوئی مہندر سنگھ دھونی ہے؟ نہیں، یہ آپ کے رول ماڈلز نہیں ہیں۔ رول ماڈلز وہ ہے جو آپ کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے محنت کرتے ہیں۔ آپ کامیاب ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، آپ فیل ہوتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کبھی کچھ ہوا ہے آپ کو بخار، کیا شاہ رخ خان کو کبھی تکلیف ہوتی ہے؟ وراٹ کوہلی کو تکلیف ہوتی ہے؟ رونالڈو میسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ ذرے رتی بھر کی تکلیف انہیں نہیں ہوتی ہے۔ تکلیف آپ کے والدین کو ہوتی ہے۔ آپ جب کامیاب ہوتے ہو تو خوشی آپ کے والدین کو ہوتی ہے۔ آپ جب امتحان لکھنے جاتے ہو تو والدین اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے لال کا آج ٹف ایگزام ہے، یا اللہ مدد فرما۔ کوئی بالی ووڈ کا خان، کوئی بالی ووڈ کا سٹار آپ کے لیے دعا نہیں کرتا ہے۔ 10th کے ایگزام آئے تو کوئی دیکھیں آپ کرکٹرز یا پھر کوئی ہیروز اپنی ٹویٹر ہینڈل پر میسج دیتے ہیں کہ آج بچوں کا امتحان ہے، یا رب بچوں کی مدد فرما؟ کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے؟ آپ کے لیے دعا آپ کے والدین کرتے ہیں، وہ آپ کے ریئل سٹارز ہیں۔